اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ اور سنائیں باتیں ان کو، یعنی حالات اے نبی، اور سنائیں باتیں ان کو، بتائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح کے، جب کہا نوح نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر ناقابل برداشت ہے تمہارے لیے میرا رہنا تمہارے درمیان اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات سنا کر، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، پھر تم سب مل کر تدبیر کرو اپنے شریکوں کے ساتھ، اس طرح کہ پھر نہیں رہے معاملہ مبہم تم پر، کوئی کسر باقی نہ رہے تم سے، پھر تم نافذ کر دو اپنا فیصلہ مجھ پر، پھر نہیں دو مہلت ذرا سی بھی مجھ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ میسیج دیا تھا کہ اگر تم مجھے اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے، تم مجھے اللہ کی نصیحت تم تک نہیں پہنچانا چاہتے، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے، تم کرو کوئی تدبیر، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، اپنا فیصلہ نافذ کرو۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 71 سے 74، 71 سے 74 تک۔ سورت ہے سورہ یونس، پارہ ہے یا تذرون، 11واں پارہ، 11واں پارے میں ہیں ہم۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں اور ہم 11ویں پارے میں ہیں اس وقت۔ تو آج ابھی ہم نے آیت نمبر 71 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا، اب ہم 72 کو پڑھتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم منہ موڑتے ہو دین حق کو اختیار کرنے سے تو میرا کیا نقصان ہے؟ پھر نہیں سوال کرتا ہوں میں تم سے کوئی اجر کا یا صلے کا، نہیں ہے میرا اجر مگر ذمہ ہے اللہ کے، اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں رہوں مسلم، یعنی فرما بردار اور اطاعت گزار اللہ کا۔ یہ نوح علیہ السلام کا جو بیان اپنی قوم کے سامنے تھا، انہوں نے کہا اگر تم انکار کرتے ہو دین حق کا تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے فرمایا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں فرما بردار اور اطاعت گزار اللہ کا۔ آیت نمبر 73، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر جھٹلایا قوم نوح نے اس تنبیہ کو، نوح کی، تو نجات دی ہم نے اس نوح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور بنا دیا ہم نے ان کو خلیفہ یعنی جانشین زمین میں، اور غرق کر دیا ہم نے ان کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، نشانیوں کو۔ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا اس قوم نوح کا، متنبع کر دیا گیا ہے ان کو انجام سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ کفار کو سمجھ آ جائے کہ اگر تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، جھٹلاتے ہو اللہ کی نشانیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ماننے سے انکار کرتے ہو، تو جس طرح ہم نے نوح کی قوم کو غرق کر دیا، نشان مٹا دیا ان کا، اسی طرح یہ ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں۔ 74، 74، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر بھیجے ہم نے نوح کے بعد کتنے ہی رسول ان کی قوم کی طرف، جو آئے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، پھر وہ نہیں تھے ایسے کہ ایمان لے آتے جو وہ جھٹلا چکے تھے اس دین حق کو۔ اس طرح ہم نے مہر لگا دی، یعنی ٹھپا لگا دیا ان کے دلوں پر، حد سے بڑھ جانے والوں پر۔ وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے کیونکہ انہوں نے نسل در نسل دین حق کو جھٹلایا اور اس پر چلنے سے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑا اور ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی۔ تو
تو اس طرح آج ہم نے پڑھی 71 سے 74 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا. آج ہم کچھ باتیں دہرا لیتے ہیں. قرآن شریف میں کل کتنی آیات ہیں؟ قرآن شریف میں کل 6236 آیات ہیں، 6236. مکی آیات ہیں 4725، 4725، اور مدنی آیات ہیں 1511، 1511. ان دونوں کو جمع کریں تو بنتے ہیں 6236. قرآن میں کل آیات کی تعداد 6236، 6236. قرآن میں کل سپارے 30. قرآن میں کل صورتیں 114. مکی صورتوں کی تعداد 89، 89. مدنی صورتوں کی تعداد 25، 25. 89 اور 25 کو جمع کریں تو بنے گا 114. قرآن میں کل صورتیں 114 ہیں، 89 مکی، 25 مدنی. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آسانی سے. آسان ترجمہ ہے یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں آرکیٹیکٹ عبدالحلیم صاحب نے لکھا ہے، اور میں اس کو اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ کچھ بچوں کو اس کی اشد ضرورت تھی، تاکہ وہ تھوڑا تھوڑا سمجھ کر پڑھتے جائیں اور دہراتے جائیں. دہرانے والوں کے لیے بھی فائدہ ہے، یاد کرنے والوں کے لیے بھی فائدہ ہے. تو اگر قرآن شریف کو اٹھانے کا اور باوضو ہونے کا، کیونکہ اگر ہم قرآن شریف کو اٹھائیں گے تو باوضو ہو کر اٹھائیں گے، لیکن آن لائن آپ اس کو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو وضو سے ہونا بہتر ہے، لیکن اگر باوضو نہ بھی ہیں اور آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح آج ہم نے 71 سے 74 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.